رات کو ہی جو نا کوئی ترتیب بن گئی ساتھیوں کی نکلنے کی، اچانک پروگرام بن گیا ہمارا، تو میں بھی آ گیا، پھر کوئی چیز دیکھ نہیں سکا۔ تو انشاءاللہ واپسی میں جب گھر جاؤں گا تو انشاءاللہ پھر بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ انقاد ینقاد انقیادن، اس کی بھی اصل وہی ہے، یہ اصل میں انقبض تھا، تو واو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا، کس کون سے قاعدے سے؟ قال والے قاعدے سے، ٹھیک ہے نا۔ کیا بن گیا؟ انقاد، انقاد۔ ینقبض، ینقبض، اس میں بھی وہی قاعدہ جو ہے کال والا جاری ہوتا ہے کہ واو متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا، تو ینقبض سے کیا بن جائے گا؟ ینقاد، ینقاد۔ انقیادن میں وہی قاعدہ جاری ہوتا ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا، قیال والا قاعدہ، واو کو یا سے بدل دیا۔ اور اسی طرح منقبض، منقبض سے منقاد، اسم فاعل ہے منقاد، منقاد، اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق وہی ہے، جب ہم اصل نکالیں گے تو پھر ہمیں فرق کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ منقبض، اس کی اصل بنے گی اسم فاعل کی، اور اسم مفعول کی بنے گی منقبض، واو مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ماقبل مفتوح ہو تو یہ مفعول بنے گا۔ دونوں میں ایک ہی قاعدہ جاری ہوگا کہ واو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، اس واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ منقاد۔ اسم فاعل بھی منقاد، اسم مفعول بھی کیا بن جائے گا؟ منقاد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے امر، امر میں یہ انقد، انقد یہ اصل میں تھا انقبض، انقبض۔ اب یہاں پہ ہے انقبض، اس میں وہی ہے کہ واو متحرک تھا، ماقبل مفتوح تھا، تو واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ انقاد۔ دال بھی ساکن، الف بھی ساکن، تو آپ نے کیا کر دیا؟ الف کو گرا دیں گے التقاء ساکنین والے قاعدے سے، تو کیا بن جائے گا؟ انقد، انقد، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے تنقبض، تنقبض، تنقبض سمجھ میں آیا امر؟ واو متحرک تھا، اس میں ماقبل مفتوح تھا، تو واو کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ ان تمام صیغوں میں کال والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کال والا قاعدہ، التقاء ساکنین اور کال والا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ لا تنقبض، ٹھیک ہے، لا تنقبض، واو متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ تنقاد۔ تو الف بھی ساکن، دال بھی ساکن، تو الف مدہ تھا، اس کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لا تنقد، لا تنقد، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تنبیہ، ان ابواب میں مثل قال، یقول، با، یبیع، خاف، یخاف کے دلیل ہوئی۔ سمجھ میں آیا کہ یہ جتنے بھی سیکھے یہ ابواب تھے، اس کے اندر وہی قواعد جاری ہوں گے۔ قال والا، کسی میں قال والا قاعدہ ہو رہا ہے جاری، کسی میں جو ہے یقول والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی میں یبیع، یہ سارے وہی قواعد ہیں جو آپ اجوف واوی کے اندر، ثلاثی مجرد کے اندر جو قواعد پڑھ چکے ہیں، وہی ثلاثی مزید کے ابواب میں بھی یہی قواعد جو جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، جی آگے اسکرین آگے کریں، یہاں سے صرف کبیر ہے، ناقص واوی، اسباب نصر ینصر الدعوت فلانا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو صرف کبیر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف کبیر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جب یہ اب کے ابواب مکمل ہو جائیں گے ثلاثی مزید کے اجوف کے، تو اس کو ہم شروع کریں گے، اس باب کو ہم شروع کریں گے۔ تو صرف کبیر پڑھنے سے پہلے اس کی جو تعلیلات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، آگے کریں اس کو، جب تک آپ دوسرے جو ابواب آپ کی یاد ہو جائیں گے سنا دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی پھر آگے چلتا رہے گا باب، انشاءاللہ۔ پہلے آپ تعلیلات پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو سیگے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے سیگے بنے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہے تعلیلات، دعا، 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 یہ اصل میں دعا تھا، کیا تھا؟ قول کی طرح، قول، لیکن
اجوف میں جو ہے نا واو حروف علت جو ہوتا ہے عین کلمے کے مقابلے میں آتا ہے، اور ناقص میں جو حروف علت ہوتا ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ دعا اصل میں دعا و تھا، کیا تھا؟ دعا و، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا ہے، قال والا کہ واو متحرک اس سے پہلے مفتوح واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ دعا، کیا بن جائے گا؟ دعا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دعوا، دعوا، دعوا۔ اب دعوا، دعوا یہ جو نا یہ اپنے اصل پر ہے، دعوا 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 یہ اپنے اصل پر ہے، ٹھیک ہے۔ تسنیہ کے اندر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دعو، دعو، دعو یہ اصل میں تھا دعو، دعو نصرو کی طرح، دعو نصرو کی طرح، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ واو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے تو واو کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ تو واو بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، تو الف مدہ تھا، اس الف کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دعو سے دعو، دعو، ٹھیک ہے اسے سرکل کرے، جی۔ اس کے آگے الف بھی ہے۔ وہی بتا رہے ہیں نا، دیکھیں اصل میں کیا تھا؟ دعو، اصل میں کیا تھا؟ دعو نصرو کی طرح، نصرو جس طرح نصرو کے آخر میں الف نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اسی طرح دعو میں بھی الف آئے گا، جمع میں الف آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں نا، یہ تھوڑا ہٹا دیں، جی۔ دعو بروزن نصرو تھا، پہلے واو کو، اب یہاں پہ دلیل بتا رہے ہیں کہ پہلے واو کو الف کیا، پہلے واو کو الف کیا، یعنی واو متحرک تھا اس کو الف سے بدل دیا، واو متحرک اس کا ماقبل مفتوح تھا، واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ قال والے قاعدے سے تو کیا بن جائے گا؟ دعوا، ٹھیک ہے۔ تو الف بھی یہاں پہ ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، جب واو کو پہلے واو کو ہم نے الف سے بدل دیا تو الف بھی ساکن ہو گیا، اور واو بھی دوسرا واو جو ہے وہ بھی ساکن ہو گیا، تو التقاء ساکنین ہو گیا، اجتماع ساکنین، دو ساکن جمع ہو گئے۔ تو الف مدہ تھا نا، اس الف مدے کو ہم نے گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ دعو، 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 ٹھیک ہے، دعو، ٹھیک ہو گیا؟ ابھی سمجھ میں آیا حضرت؟ یس سر۔ آگے ہے دعت، دعت اصل میں دعوت نصرت کی طرح، دعت۔ اب دیکھو یہاں پر جتنی بھی تعلیلات ہوں گی وہ آخری حرف میں ہوگی، آخری حرف جو ہے نا اس میں جو نا چینجنگ آئے گی، تبدیلی اسی آخری حرف میں ہوگی، جو آخر میں جو حروف علت آ رہا ہے نا اس میں چینجنگ اور تبدیلی ہوگی، کبھی وہ الف سے بدل جائے گا، کبھی گر جائے گا، کبھی جو نا کیا ہو جائے گا، تو یہ تبدیلیاں اسی میں ہی ہوگی آخری حرف میں۔ اب دیکھیں دعت اصل میں دعوت، دعوت نصرت کی طرح، اب اسی میں بھی وہی کالا والا قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ وہی واو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الف بھی ساکن اور تا کلمہ بھی ساکن، تو دو التقاء، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، تو الف مدہ تھا اس کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دعت، کیا بن جائے گا؟ دعت، ٹھیک ہے۔ دعت اصل میں دعوت تھا، واو الف کو، واو الف ہو کر اجتماع ساکنین سے گر گیا تو کیا بن جائے گا؟ دعت رہ گیا، دعت، دعت رہ گیا۔ آگے ہے دعتا، تسنیہ کا صیغہ، تسنیہ مونس کا صیغہ دعتا، اصل میں تھا دعوتا، دعوتا نصرتا کی طرح، دعوتا۔ اس میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا کہ بھائی واو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا؟ دعاتا، کیا جو بن جائے گا؟ دعاتا، واو الف ہو کر اجتماع ساکن سے گر گیا، تا ظاہر میں متحرک ہے اور حقیقت میں ساکن ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ ساکن ہے، صرف الف تسنیہ کی وجہ سے اس کو فتح دیا گیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ دعتا اصل میں دعوتا تھا، ٹھیک ہے، دعوتا تھا،
تو واو کو الف سے بدل دیا، واو کو الف سے بدل گیا تو کیا بن جائے گا؟ دعاتا، کیا بن جائے گا؟ دعاتا۔ لیکن اس میں بتا رہے ہیں کہ التقاء ساکنین ہو گیا۔ اب دیکھو دعاتا میں تو بظاہر کوئی التقاء ساکنین نہیں ہو رہا، دعاتا میں کوئی التقاء ساکنین، الف تو ویسے بھی ساکن ہے، تا تو مفتوح ہے نا بظاہر، بظاہر حقیقتاً نہیں، یہ ظاہر کو دیکھا جائے نا تو یہ تا کیا ہے؟ متحرک ہے، دعاتا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ تا ساکن ہے، حقیقت کے اعتبار سے تا ساکن ہے، کیونکہ جو دعوتا جو ہے تثنیہ کا جو صیغہ ہے یہ مونث سے بنتا ہے، واحد مونث سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو دعت اصل میں مونث تا، دعت میں تا جو ہے نا پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو اس واحد کو دیکھتے ہوئے، اس کی اصل کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بھی ہم یہ بات تسلیم کریں گے کہ یہاں پہ دعتا کے اندر جو الف سے واو جو ہے نا الف سے بدل جاتا ہے تو دعاتا بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ واو الف ہو کر اجتماع ساکن سے گر گیا، ٹھیک ہے؟ کیوں گر گیا؟ کہ تا ظاہر میں متحرک ہے، تا کیا ہے؟ یہاں پہ تا آپ کو متحرک نظر آ رہی ہے تا میں، اور حقیقت میں ساکن ہے، حقیقت میں ساکن ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے واحد مونث سے بنتا ہے، تو واحد مونث میں تا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو حقیقت میں ساکن ہے صرف الف تثنیہ کی وجہ سے۔ جب اس واحد مونث سے ہم نے تثنیہ کا صیغہ بنایا تو الف آ گیا نا، تو الف کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، تو الف کی نسبت سے ہم نے اس کے ماقبل یعنی اس سے پہلے والا جو حرف تھا اس کو ہم نے فتح دے دیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ساکن ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی تا کے اندر؟ جی عزیز طلباء، جی استاد جی، سمجھ میں آیا جی حضرت سمجھ آ کہ گئی، تا جی میں جی سمجھ آ یہاں پہ جو بتایا جی جی کیا فرما رہے ہیں؟ جی بھائی عثمان بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟ یہ بات فریم سمجھ کا میں آ سمجھ آ گئی؟ گئی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے دعونا۔ اب دیکھیں کہتے ہیں دعونا سے آخر تک سب صیغے اصل پر ہیں۔ اب دیکھو دعتا، دعونا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتے، دعوتما، دعوتن، دعوت، دعونا۔ اب دعونا جمع مونث کا جو صیغہ ہے، جمع مونث سے لے کر جمع متکلم کے صیغے تک جتنے بھی ماضی کے صیغے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ اپنے اصل پر ہیں، آخر تک سب صیغے اپنے اصل پر ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی تعلیل نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو شروع والے جو صیغے تھے جمع تثنیہ مونث تک، ان میں قوانین جاری ہو رہے تھے، ان میں قوانین لاگو ہو رہے تھے، لیکن دعونا سے جمع متکلم تک، دعونا تک ان میں کوئی بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہ اپنے اصل پر ہیں۔ دعونا نصرنا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے دعیہ۔ دعیہ یہ نصرہ کی طرح ماضی مجہول کا صیغہ ہے دعیہ، کہتے ہیں یہ اصل میں دعیہ تھا، کیا تھا اصل میں؟ دعیہ، واو، جی بھائی، تو دعیہ اصل میں دعیہ تھا، واو طرف میں بعد کسرہ کے واقع ہوا، واو طرف میں بعد کسرہ کے واقع ہوا، اس کو یا سے بدل دیا تو دعیہ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہے کہ بھئی دیکھیں کہ اگر تیسری جگہ پر واو کیا ہو؟ تیسری جگہ پر یا تیسری سے زائد جگہ پر واقع ہو تو، اور کسرہ اس سے پہلے حرف کیا ہو؟ مکسور ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ پہلے والا حرف کیا ہو؟ مکسور ہو، تو اس واو کو کیا کریں گے؟ یہاں سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بدل دیں گے، تو اس وجہ سے یہاں پہ واو کو یہاں سے بدل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بن جائے گا؟ دعیہ، دعیہ، ٹھیک ہے؟ اصل میں دعیہ، پھر واو جو تھا یہ تیسری جگہ پہ کسرے کے بعد واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس واو کو یہاں سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دعیہ۔ آگے ہے دعو، دعو اصل میں دعیبو، نصرو کی طرح دعیبو، دعیبو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ واو کو یا سے بدلا تو کیا بن جائے گا؟ دعے یو، دعے یو،
دعیو، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس لیے عین کی حرکت دور کر کے یا کا ضمہ اس کو دے دیا اور یا کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ دعو. کیا بن جائے گا؟ دعو. تو یہاں پہ دیکھیں نا یوں بھی کر سکتے تھے کہ بھائی دعو اصل میں دعیو تھا تو واو پر عین کلمے کی حرکت کو دور کر کے آپ کیا کر دیں، واو کی حرکت عین کلمے کو دے دیں گے تو دو التقاء ساکن ہو جائیں گے، واو کو آپ گرا دیں گے تو دعو بن جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے اس واو کو یا سے تبدیل کیا. کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ اس کے اندر دعیہ والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ بھائی دیکھو تیسری جگہ پہ واو جو ہے آ گئی ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اس وجہ سے واو کو دعیہ کی طرح یا سے بدل دیا. ٹھیک ہے، پھر یا کا جو ضمہ تھا وہ عین کلمے کو یعنی فا کلمے کو دے دیا. ٹھیک ہے، اس لیے عین کی حرکت دور کر کے یا کا ضمہ اس کو دے دیا اور یا کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ دعو. ٹھیک ہے، آگے ہے ماضی مجہول، آگے ہے دعیت. اب یہاں پہ دعیت میں یہ اصل میں دعیوت تھا، دعیوت. ٹھیک ہے، یہ واحد متکلم تک. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ واو جو تھا اس کو وہی دعیہ والے قاعدے سے کہ بھائی واو جو ہے تیسری جگہ پہ واقع ہوا ہے اور واو کسرے کے بعد واقع ہوا ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیا تو دعیت سے دعینا یعنی جمع متکلم تک اس واو کو یا سے بدل دیں گے، ایک ہی قاعدہ جاری ہوگا دعیہ والا. ٹھیک ہے، آگے ہے یدعو. آگے کیا ہے؟ یدعو. اب دیکھیں یدعو یہ اصل میں یدعو تھا ینصرو کی طرح یدعو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی واو پر ضمہ دشوار تھا اس کو گرا دیا تو یدعو ہو گیا. ٹھیک ہے، واو پہ ضمہ کیا تھا؟ دشوار تھا تو اس واو کو گرا دیا تو یدعو ہو گیا. جی جی سر ٹھیک. آگے چلیں. اب دیکھو یدعون جمع مذکر غائب کا صیغہ یدعون. یدعون یہ کیا تھا اصل میں؟ یدعون یہاں پہ وہی ہے کہ واو کا ضمہ گرا دیا. واو کا ضمہ جو نا واو پہ ضمہ ثقیل تھا تو واو کے ضمے کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ یدعون. دو واو جو ہے نا جمع ہو جائیں گے ساکن، دو واو یعنی التقاء ساکنین ہو جائے گا. بس سبب اجتماعی ساکنین واو کو ہم گرا دیں گے، ایک مدہ واو جو مدہ ہے اس کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یدعون. یدعون ہو جائے گا. یدعون اصل میں یدعون تھا، واو پہ جو ضمہ جو ثقیل تھا اس ضمے کو کیا کر دیا؟ گرا دیا تو التقاء ساکنین ہو گیا. دو واو ساکن جمع ہو گئے، ایک گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ یدعون. ٹھیک ہے، یدعون. آگے ہے یدعون. یدعون جمع مونس بھی یدعون ہے لیکن یہ اپنے اصل پر ہے. یدعون جمع مونس کا جو صیغہ ہے وہ بھی یدعون ہی ہے، یہ اپنے اصل پر ہے. ٹھیک ہے، یدعون. آگے ہے تدعین. تدعین تنصرون کی طرح، تدعوین تنصرون کی طرح. ٹھیک ہے، تدعوین. اسی میں وہی قاعدہ ہوا بھائی کہ واو پہ کیا تھا؟ کسرہ جو دشوار تھا اس لیے عین کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا تو کیا بن جائے گا؟ ابن. یہاں پہ جو نا دو التقاء ساکنین جمع ہو جائیں گے کہ بھائی واو بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے. واو بھی ساکن، جب ہم نے واو کی حرکت عین کلمے کو دے دی، عین جو حرف عین کو دے دی تو کیا ہو جائے گا؟ واو بھی ساکن ہو جائے گا، یا بھی ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یا بھی ساکن ہو جائے گا. واو اور یا یہ اجتماع ساکن جمع ہو گئے تو واو کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ تدعین. ٹھیک ہے، جی سر جی.
یہاں پہ دیکھیں نا وہ میادن والا قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے کہ بھائی تد اب واو ساکن ہو گیا حمزہ، اس سے پہلے کسرہ تھا تو واو کو یا سے بدل دیں گے تو پھر دو یا جمع ہو جائیں گے. اگر ہم میزان والا قاعدہ جاری کریں گے تو دو یا جمع ہوں گے. اگر میزان والا قاعدہ اس میں یہاں پہ جاری نہیں کریں گے تو پھر واو ساکن ہو جائے گا اور یا بھی ساکن، تو واو اور یا کا اجتماع ساکنین ہو جائے گا تو واو کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ تدعین ہے. یہاں بھی دسترخوان لگانا ہے. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں جی. کیا بن جائے گا؟ تدعین ہے. تو ابھی آپ کے یہاں کب نماز ہے؟ سر جی پونے پہ ہے. سر جی 45 پہ ہے، قریب ہے ٹائم. 35 تک سر جی. یہاں تک آپ کے مضارع کی تعلیل مکمل ہو چکی. مضارع معروف کی تعلیل، مضارع معروف کی تعلیل الحمدللہ یہاں تک ہو گئی. کل جو ہے نا مضارع مجہول سے ہم جو ہے تعلیلات شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی 37 ہو گئے ہیں یہاں پر، جی اور میں سر. بھی سفر میں ہوں، خانقاہ پہ آیا ہوں. تو سارے ساتھی اس بات پہ متفق ہیں. بھائی اسامہ صاحب نے ایک بات